نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم قرآن کریم نے چیلنج فرما دیا، اعلان فرما دیا کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر کہ میرے پاک نبی کے صحابہ اور میرے پاک نبی کی آل جو ہے اور رحماء بینہم آپس کے اندر شیر و شکر ہے، وہ آپس کے اندر کھنکیر ہے، وہ آپس کے اندر ان کو انس و پیار و محبت ہے۔ اس لحاظ سے کہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ بہادر جوان کون ہے؟ علی پاک نے فرمایا اگر میرے سے پوچھنا چاہتے تو صدیق اکبر ہے۔ اس نے دلیل مانگی کہ علی پاک یہ تو بتاؤ کہ شجاعت و بہادری کا مالک تو آپ کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں صدیق اکبر ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے گمان ہو رہا ہے کہ جنگ بدر یہ جنگ ہے حنین کے اندر میرے پاک علی پاک نے دلیل پیش کی ہے کہ فرمایا کہ میں نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ دشمنان رسول ہے رسول اللہ کی ذات پر حملہ کرتے تھے اور آپ کے اوپر تلواروں نیزے کی برسات کر رہے تھے، لیکن پہلے اپنی جان کا نذرانہ صدیق اکبر پیش کرتے تھے، اپنی جان کو نثار و قربان و فدا کرتے تھے۔ اگر میں علی پاک کی علی سیہی انصاف کرانا چاہتے ہو بہادر جوان دیکھنے ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو۔ صدقے جامع رحماء بینہم کی میں دلیل پیش کر رہا ہوں، لکھنے والا امام جلال الدین سیوطی ہے۔ فرمایا وہ امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے عربی کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جن کو 72 مرتبہ میرے آقا نے بیداری کے جہان کے اندر دیدار کروایا ہے، وہ امام جلال الدین خلفائے راشدین کے اندر لکھا ہے کہ فرمایا کچہری مصطفیٰ لگتی تھی، فرمایا کہ صدیق اکبر پاک جو ہے وہ علی پاک کا چہرہ تکتے تھے، علی پاک کا چہرہ تکتے تھے۔ فرمایا کہ بی بی صاحبہ نے پوچھا ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک جب کچہری مصطفیٰ لگتی ہے کہ میرے ابا حضور یہ بتاؤ کہ تم کوئی کہاں دیکھتے ہے، تم علی پاک کے چہرے کو دیکھتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا کہ عائشہ تم نے نہیں سنا کہ الوجہ علی فی العبادہ کہ علی کا چہرہ تکنا جو ہے وہ عبادت ہے، اس لحاظ سے میں صدیق جو ہے علی کا چہرہ تکتا ہوں۔ اس حدیث کو پھیلانے والی پاک بی بی عائشہ صدیقہ پاک اس روایت کو معلوم ہوتا ہے ان کے سینے کے اندر حسد بغض نہیں تھا، رحماء بینہم وہ آپس کے اندر شیر و شکر تھی کہ میرا ابا ابو بکر صدیق جو ہے وہ علی پاک کے چہرے کو تکتے تھے۔ علی پاک نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، علی پاک نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے، علی پاک نے اپنے بیٹے کا کیا سمجھ لینا کہ اپنی بیٹی جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دی ہے، سمجھ لینا آپس کے اندر شیر و شکر سے صدقے جامع میرے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عظیم شخصیت جب عثمان غنی کے ہو لوگوں نے دشمنان عثمان جو ہے ان کو گھیرا ہوا تھا، ان کو پہلے دیرکداری کے لیے امام حسن و حسین کو منتخب فرمایا تھا، تو یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگرچہ کسی نے سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے لخت جگر نور نظر مخدوم کائنات امام حسین نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو کہا کہ عبداللہ کہ تم میرے نانے کے حکومت کے اور مسلح کے غلام ہو، اس خلافت کے غلام ہو۔ اس عبداللہ نے جا کے اپنے ابو فاروق اعظم کو کہا کہ ابو جان عثمان حسین پاک نے کہا کہ تم تو میرے نانے کے غلام ہو، تم ہماری خلافت کے غلام ہو، صدقے جامع میرے فاروق اعظم کی محبت کے فرما کے جا کے حسین سے لکھوا کے آؤ کہ تصدیق مل جائے اس گھرانے سے کہ یہ ہمارے گھر کے غلام ہے، ہمارے نانے کے غلام ہے، پکے غلام ہے، جب میں مر جاؤں کہ میرے کفن کے ساتھ ان کو سی دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ پاک محمد کے گھرانے سے ان کو نوکری اور غلامی کی تصدیق مل چکی ہے۔ صدقے جامع میرے فاروق اعظم پاک نے فرمایا لولا علی اللہ حلق عمر کہ اگر علی پاک نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کیا ہے کہ رحماء بینہم کہ یہ اللہ کریم نے فرمایا اعلان فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ اور میرے محبوب کے آل پاک کا گھرانہ جو ہے وہ آپس کے اندر شیر و شکر ہے، کھنکیر ہے۔ تم جو ہے اس فتنے کو نہ پھیلاؤ،
افضلیت جو ہے وہ صدیق اکبر کی مانو کہ میرے پاک محمد نے خود صدیق اکبر کو مصلح عطا فرمائے ہے۔ محبت جو ہے، موقت جو ہے وہ آل پاک کے گھرانے سے رکھو تاکہ تمہارا ساری دنیا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اگرچہ صحابہ سے محبت رکھو لیکن زیادی محبت موقت جو ہے حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر جو ہے وہ آل پاک کے گھرانے سے ہے۔ ادھر سے محبت کا ثبوت ہے، ادھر سے افضلیت کے ہے، دونوں کام ہی ایک ہو جاتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر شیر و شکر تھے، تم ان سے فیض لو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کے نور کا فیض لو۔ ظاہر و باطن جو ہے ان کا نور صحابہ کا بھی لو، آل پاک کا لو، تاکہ کائنات کو ان کا نور کا فیض جو ہے بانٹتے رہو، بانٹتے رہو۔ ان کے نور کے جلوے کو قیام و قیامت تک ہے۔ ان کا فیض پاک حسین کا بھی، پاک صدیق اکبر کا بھی، پاک علی کا بھی، پاک فاروق اعظم کا بھی۔ یہ فرما فیض جو ہے تیری باطنی جاری ہو ساری ہے، پر لینے والا آج بھی لے رہا ہے۔ بد قسمت ہے، بد نصیب ہے کہ لوگوں کو اختلافات کے اندر پریشان کر کے امت محمدیہ کو بکھیر رہے۔ اتحاد اہل سنت کو قائم کر کو پوری دنیا کو بتا دو کہ ہم ایک ہے، گنبد خضرا کے نیچے ہم سب ایک ہے، ہم سب ایک ہے۔ پھر دیکھو اسلام کی پاور، ایمان کی پاور، قرآن کا مقام کسی ظالم کو، کسی امریکیت کو ہو، کسی فرانسی کو ہو، کسی انڈیا کو ہو، کسی سویڈن کو، پلیت کو جرأت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی حملے کرنے کی۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے، اسلام کی پاور بتائیں گے، آپس میں اتفاق و اتحاد دکھائیں گے، اتحاد اہل سنت کے اندر آ جائیں گے، پھر پوری دنیا کے اوپر اسلام کی پرچار، اسلام کا مقام ہے ہو جائے گا۔ ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی طاقت و وسعت کے مطابق فیض لے کے امت محمدیہ کو بانٹتا رہے گا۔ یا رب کریم چند کلمات کے ہر مسلمان کو عمل کرنے کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔